اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NS نیوز چینل سے روزنامہ نمائش شرح سرگودھا کا ایڈیٹر رانا سعید اقبال بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرگودھا میں جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں اور ایسے مسائل جس سے شہریوں کو، تاجروں کو، سرکاری ملازمین کو یا مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو افراد ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں یا کسان ہوں یا مزدور ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو، چاہے وہ دینی مسائل ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ مسائل کو اجاگر کیا ہے اور انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے سامنے ایسی سجیشن رکھی ہیں جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں، جلدی سے حل ہوں اور ان کو ریلیف فوری طور مل سکے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہلال احمر سرگودھا ہے۔ یہ ایک NGO ہے جس کے تحت سرگودھا میں کئی جو ہسپتال ہیں، رفاہی ہسپتال ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور اس NGO کا مقصد ایک زمانے میں جنگوں کے دوران فوجیوں کو طبی امداد فراہم کرنا تھا، لیکن اب جب امن کا زمانہ ہے تو اس کے مختلف جو مشن ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں اور ہلال احمر کا جو ایک مشن ہے وہ پاکستان میں بھی کام کرتا ہے اور اسی مقصد کے تحت، اسی سلسلے کے تحت سرگودھا میں بھی اس کی یونٹس قائم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرگودھا اس ادارے کا یہاں ہیڈ ہوتا ہے، چیئرمین کہلاتا ہے اور سیکٹری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بھی شخصیت کو نامزد کر سکتی ہے اور اس طرح مختلف بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں اور اس کا انتظام و انصرام چلاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ عام شکایت ہے کہ ہلال احمر ہسپتال میں یا ہسپتالوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم اور جبر روا رکھا جاتا ہے، ان کو مستقل ملازمت نہیں دی جاتی اور ان کو ڈیلی ویجز سے بھی کم جو ہے یومیہ اجرت دی جاتی ہے اور اسی طرح ان کی جو کنٹریکٹ ملازمت ہے اس کو مستقل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور اس سے پہلے بھی شکایت تھی کہ یہاں کی جو ہلال احمر کی انتظامیہ اس نے انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ملازمت سے فارغ کیا اور آج کی جو تاریخ ہے اس میں ایک سیاہ دن کے طور پہ آج کے دن کو یاد رکھا جائے گا کہ ہلال احمر نے 16 ملازمین جس میں 6 خواتین اور 10 میل ملازمین شامل ہیں، جن میں OTA ہیں، لیبارٹری اسسٹنٹ ہیں اور LHB وغیرہ شامل ہیں، ان کو نوکری سے یک جنبش قلم فارغ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سن 2008 میں یہ ادارہ جو ہے قائم کیا گیا جس کا نام سکل ڈیولپمنٹ کونسل ہے اور یہ جو سکل ڈیولپمنٹ کونسل جو تھی یہ 1980 ایکٹ کے تحت قائم کی گئی، جس کا مقصد لوگوں کو جو سکل فراہم کرنا تھا اور اسی سکل کے تحت جو ہے بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے اور طبی شعبہ میں سکل کی فراہمی کے لیے یہ ہر ضلع میں مختلف کالجز قائم کیے گئے اور یہاں پہ بھی طبی شعبہ میں مہارت کے لیے جو تھے پرائیویٹ شعبہ میں کالجز قائم کیے گئے جہاں پہ نوجوانوں کو، طالب علموں کو تربیت دی گئی اور ان اداروں سے جو فارغ التحصیل طلبہ و طالبات تھے انہیں ہلال احمر میں نوکریاں دی گئی۔ اسی طرح ان بچوں نے مختلف اداروں میں ملازمتیں کی ہیں اور وہ ملازمت کر رہے ہیں۔ تو جو بچے اور بچیاں ہلال احمر میں نوکری کے لیے آئے تو وہ اس وقت کے معیار پہ پورے اترتے تھے اور انہیں نوکری دے دی گئی اور آج ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نرسنگ کونسل سے جو ڈپلومہ ہے وہ اپنا ویریفائی کرا کے لائیں، وہاں سے سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آج سے 10، 11، 12 سال پہلے ان لوگوں کو ملازمت دی تھی، کیا انہوں نے اس وقت اس معیار کو نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا اور وہ اس معیار پہ پورے اترتے تھے تو آج ان سے تقاضا کرنا ظلم اور ناانصافی ہے۔ تو 16 خاندانوں کا رزق بند کر دینا، جبکہ عمران خان کی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا یہ اعلان ہے کہ ہم لوگوں کو نوکری اور ملازمت دیں گے، تو یہ اس اعلان کی بالکل نفی ہے اور ایسے ملازمین جو ایک بہترین سکل رکھتے ہیں، 10 سے 12 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو یک جنبش قلم فارغ کرنا ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ملازمین کو فوری طور پہ نوکری پر بحال کرنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ اس کا فوری نوٹس لیں، صوبائی وزیر انصر مجید خان اس کا نوٹس لیں اور ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحبہ اور ان کے ایڈمن افیسر ملک طاہر صاحب جو یقیناً انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان انتقامی کارروائیوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحبہ ایک عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے ہلال احمر کی چیئرمین کی سیکٹری چلی آ رہی ہیں
اور ان کے وہاں مفادات ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار نوکری کرتے ہیں، ملک طاہر صاحب کے بھی خاندان کے بہت سارے لوگ ملازمت کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے مختلف شعبوں میں ان کا ہولڈ ہے، اور وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ ملازمین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ملازمین کا حق بنتا ہے کہ ان کو نوکری پر باہر رکھا جائے، اور جن لوگوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ ان کو ملازمت سے فارغ کیا جائے ان کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ اس کا فوری نوٹس لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نوٹس لیں اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ شکریہ۔